چلیں جی، اگلا حصہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات. ٹھیک ہے جی، یعنی عام انسانوں سے ہٹ کے نبیوں میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس سبق میں یہ پڑھیں گے. پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس کا پلے لسٹ بنا کے میں نے اپنے چینل پہ 11ویں کلاس اسلامیات کی پلے لسٹ بنائی ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. سبق کی ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو پڑھتے ہیں جی. انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات درج ذیل ہیں. سب سے پہلے بشریت، یعنی وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی رسول تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. انبیاء کرام، انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا یہ غلط فہمی تھی کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، وہ اطمینان کے ساتھ چلتے ہوتے، نَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا، تو ہم آسمان سے بھی فرشتے ہی نازل کرتے رسول بنا کے. یعنی اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو آسمان سے بھی فرشتے ہی آتے. زمین میں رہنے والے انسان ہیں تو آسمان سے رسول بن کے بھی کون آئے ہیں؟ انسان ہیں. اب دوسری بات ہے ایمانت دار اور ہیبت. ٹھیک ہے، یعنی ایمانت دار رسول جو ہوتا ہے وہ ایمانت دار ہوتا ہے. ہر نبی ایمانت دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک من وعن پہنچا دیتا ہے. رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جو کوئی شخص اپنی محنت و کاوش سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے. ٹھیک ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے. تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا ہے وہ تمام نیکی، تقوی، ذہانت و عظمت و ہمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے. آگے چلتے ہیں. تیسری بات کیا ہے نبیوں کی، انبیاء کرام کی خصوصیات میں تیسری بات ہے تبلیغ احکام الہی. پیغمبر جو احکام و تعلیم لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کا فرمانا تو وحی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. چوتھی بات جو ہے معصومیت. اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم، گناہ سے پاک ہوتے ہیں. ان کے اقوال و اعمال شیطان کے عمل و دخل سے محفوظ ہوتے ہیں. نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے. نبی کا کوئی کام نفسیانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں جی. پانچویں بات کون سی ہے؟ واجب الاطاعت. خصوصیات میں سے پانچویں بات ہے واجب الاطاعت. عام انسانوں میں سے نبیوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت و پیروی ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، امت کا معلم و مربی ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، قاضی اور حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہم نے پڑھی ہیں خصوصیات. آگے چلتے ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خصوصیات. ٹھیک ہے، آپ کی رسالت کی علیحدہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو مقالات علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی، کمالات. ٹھیک ہے، مقالات نہیں کمالات. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیت رکھتی تھی، جن میں چند یہ ہیں. اچھا، عمومیت. کیا مطلب؟ امام، عمومیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. عمومیت کا مطلب عام، آپ کی جو نبوت ہے وہ عام ہے، مطلب کہ تمام جہانوں کے لیے. ٹھیک ہے، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی، یعنی تمام جہانوں کے لیے. اچھا، پہلی شریعتوں کا نسخ، یہ دوسری بات ہو گئی کہ آپ کے آنے سے پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا.
آگے چلتے ہیں کاملیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو دین کامل عطا فرما دیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم، اور میں نے مکمل کر دیا تم پر نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، چوتھی بات حفاظت کتاب، پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڈمڈ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ مگر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی طرح اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، پانچویں بات سنت نبوی کی حفاظت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی ہے جنہیں سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہے سر چشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظام، ان کی حفاظت کا بھی انتظام اللہ پاک نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، جامعیت، پہلے انبیاء کرام کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم و دور سے ہوتا تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں اور تمام جانوں کے رسول بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان سے تعلیمات اور رہبری حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، ساتویں بات کیا ہے، حماگیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ہیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں ہے بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ یا بڑوں سے معاملہ، امن کا ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیں جی، ہم نے یہاں تک پڑھا ہے الحمدللہ، اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، دہرا لیں، انشاءاللہ نئے سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ